لیکن بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت نظم اور نثر میں پیش کرنے والے چلی جا رہی ہے. اس لیے میں نے معذرت کی تھی تو قبول نہ ہوئی. انتہائی اختصار کے ساتھ جو موضوع دیا گیا ہے اس کے اوپر دو چار مسئلے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. مقام امامت کیا ہے؟ یقیناً مقام امامت ایک تسلسل ہے حکومت الہیہ کا. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے اس بات کا اہتمام کیا کہ سلسلہ ہدایت جاری رہے. اسی اللہ نے بعد نبوت کے بند ہونے کے بعد امامت کا دروازہ اسی مقصد کے تحت کھولا. صرف اس فرق کے ساتھ کہ بعد نبوت کے بعد امامت کا جو دروازہ کھلا ہے تو اس نئے دروازے سے وحی کی آمد کا سلسلہ نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. آزمائش میں وہ پورے اترے تو خطاب ہوا کہ جائے کا للناس امام. آزمائش میں سرخرو ہونے کے انعام کے طور پر میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. یہ ارشاد نہیں ہوا کہ آزمائش میں پورے ہو گئے لہذا خود بخود اب تم لوگوں کا امام بن گئے ہو، بلکہ منصب امامت کے اوپر ان کے فائز ہونے کی نسبت اپنی ذات کی طرف دی اور کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. اور پھر جب حضرت ابراہیم نے آرزو کا اظہار کیا کہ میری ذریت میں یہ عہدہ ہو تو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر لوگ چاہیں گے تو تمہاری ذریت سے بھی کچھ لوگ امام بن سکتے ہیں. لوگوں نے اگر انہیں منتخب کیا، لوگوں نے انہیں پسند کیا، لوگوں نے چاہا تو وہ بھی امام بن جائیں گے. بلکہ قدغن لگا دی اور صاف اعلان کیا کہ یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں مل سکتا. یعنی کیونکہ انتخاب خدا کا ہے، خدا کسی ظالم کو منتخب نہیں کرتا. میں انتہائی سادہ لفظوں میں ایک عقلی اور ایک نقلی دلیل دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. امامت کا جو عہدہ ہے وہ اتنا ضروری عہدہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ امامت کا عہدہ ایک نامزیر عہدہ ہے. یہ ہونا چاہیے. امام کا ہونا ضروری ہے.
علامہ تفتازانی اس بارے میں کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع کہ نصب امام واجب ہے. ان الاجماع ان نصب الامام واجب ہے. امام کا نصب کیا جانا واجب ہے. وَأَمَّا الْخِلَافُ لیکن جس بات میں اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ أَمْ عَلَى الْخَلْقِ. امام کا نصب کیا جانا واجب. اختلاف کس بات میں ہے؟ یہ واجب خدا کے اوپر ہے یا خلق خدا پر ہے؟ امام کو خدا مقرر کرے گا یا لوگ مقرر کریں گے؟ اور پھر عقلاً اور سماً نصب امام عقلاً واجب ہے یا سماً؟ اس میں اختلاف ہے. فالمذہب اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کیونکہ تفتازانی خود اسی مرتبہ فقہ کی نمائندگی کرتے تھے لہذا اپنا نقطۂ نظر بیان کرتے ہیں. فالمذہب انہ واجب علی الخلق. اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ امام کا نصب کیا جانا واجب ہے لیکن یہ وجوب خدا سے مربوط نہیں ہے بلکہ مخلوق سے مربوط ہے. لوگ مقرر کریں گے. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ سامان چونکہ رسول نے کہا لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ کفر کی موت مرتا ہے, جاہلیت کی موت مرتا ہے. چونکہ رسول کا یہ ارشاد موجود ہے اس لیے سمان واجب ہے. اس ارشاد کی روشنی میں لوگوں پر واجب ہے. پھر آگے وہ انتہائی خوبصورت دلیل دیتے ہیں لذا قدموه على دفن النبی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیغمبر اسلام وفات پا گئے تو لوگوں نے امام کے انتخاب کو مقدم سمجھا اور رسول اللہ کے دفن کرنے کو غیر ضروری سمجھا, اسے ترک کیا اور پہلے ایک امام کو نصب کرنا ضروری سمجھ کر رسول اللہ کو مصطفیٰ بے کفن گزارشان دی. تو یہ انہوں نے کیا. اس کے جواب میں علماء امامیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کیا جائے کہ یہ لوگوں پر واجب ہے, جوانوں بس یہ سادہ سی دلیل ذہن میں رکھیں کیونکہ جو آپ کا عقیدہ ہے اس عقیدے کے بارے میں ایک اجمالی دلائل آپ کے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے. اگر ایک لمحے کے لیے فرض کیا جائے کہ لوگوں پر واجب ہے تو اس میں کئی دقتیں پیش آتی ہیں. یہ جو پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, امامت کے بارے میں اس ایک ارشاد کے علاوہ پیغمبر اسلام کا کوئی اور ارشاد نہیں, کوئی اور روایت پیغمبر سے مرضی ہی نہیں. اس ایک روایت کے اوپر انحصار ہے. اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانے میں پورے زمانے میں صرف اور صرف ایک امام ممکن ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے. اس پوری عبارت کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ پورے زمانے میں صرف ایک امام کا وجود ہو. اس مفروضے کو مان لینے کے بعد اب آئیے عملاً آپ اس کا تجزیہ کریں. کیا لوگ زمانے بھر کے لوگ دنیا بھر سے
کسی ایک امام کے انتخاب پر قدرت رکھتے ہیں؟ کیا اس کا امکان ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک شخص کا انتخاب کریں؟ لوگ اگر منتخب کریں گے تو اپنے علاقے سے کسی کو کریں گے، زیادہ سے زیادہ اپنے ملک سے کسی کو کریں گے، لیکن زمانہ سارے عالم کے اوپر محیط ہے۔ زمانہ ایک رواں حقیقت کا نام ہے جو پورے عرض کو محیط ہے۔ پورے عرض پر بسنے والے انسانوں کا کسی ایک آدمی کے انتخاب پر متفق ہو جانا یہ عملاً ناممکن ہے۔ مدینے کی بہت مختصر سی سوسائٹی، تاریخ آپ کے سامنے، مدینے کی اس مختصر سوسائٹی میں جب خلیفہ یا امام کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو کیا صورتحال سامنے آئی؟ صورتحال یوں سامنے آئے کہ سعد بن عبادہ جو انصار کی نمائندگی کر رہے تھے اور اس چبوترے کے اوپر بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے، جو منظور نظر جس کا انتخاب منظور تھا بعض حضرات کو، انہوں نے اپنی پسند کے فرد کو منتخب کرنے کی نیت سے سعد بن عبادہ کو اپنے پاؤں تلے روندا اور ایک حامی جوش میں آگے بڑھو، ساتھ اگر تم نے زیادہ اعتراض کیا، زیادہ باتیں کی تو تمہاری داڑھی کھینچ لوں گا۔ بنی ہاشم اور ان کے چاہنے والے پیغمبر اسلام کے دولت شرح میں ان کی تحریر اور ان کی تقسیم کے انتظامات مطلوب ہیں۔ یعنی بیک وقت مدینہ کی چھوٹی سی سوسائٹی میں 3 گروہ سامنے آئے اور 3 گروہ جو اس وقت سامنے آئے اس کے اثرات آج تک بلکہ آج سے قیامت تک باقی رہیں گے۔ تو اس کیوں پر مانا جائے کہ سارے زمانے کے لیے ایک امام کا انتخاب لوگ کریں گے، اس بات کا سرے سے انکار نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کی طرف سے ایک ایسی تکلیف مخلوق کو نہیں دی جا سکتی اس تکلیف کے اوپر عمل کرنا ان کے بس میں موجود نہ ہو۔ یہ ایک دلیل اجمالی۔ ایک دوسری انتہائی اہم آسانی سے آپ کے ذہن میں آنے والی دلیل آج کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ جو عقیدہ ہے مہدویت کا، آخری امام کا، یہ تقریباً سارے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، اس کے اوپر اتفاق سارے مسلمان تقریباً اس عقیدے کو اپنے ایمان کا جرم سمجھتے ہیں کہ آخر میں ایک شخصیت ایسی آئے گی جس کے آنے کے بعد دنیا سے ناانصافیاں ناہمواریاں ختم ہو جائیں گی، اور صحیح بخاری میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان الفاظ میں آخر ایمان کی آمد کی پیشن گوئی موجود ہے کہ قیامت کے آنے میں اگر ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا طول دے گا کہ اس ایک دن میں آخری امام ظاہر ہوں گے اور وہ دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے پر کریں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو۔ یہاں تک سب کا اتفاق ہے۔ اب جو بات میں اپنے نوجوان دوستوں کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، ان کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اس آخری امام کے انتخاب کا کوئی طریقہ اسلامی دنیا میں آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ موجود ہے۔ ان کی آمد پر سب یقین رکھتے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، تب بھی آئیں گے، پیدا ہوں گے اور پھر آئیں گے، تب بھی آئیں گے، ظاہر ہوں گے۔ اس عقیدے کا سب کا اتفاق ہے، لیکن اس کا انتخاب کیوں پر ہوگا؟
کون لوگ ہوں گے، کون سے ادارے ہوں گے جو آخری امام کا تعین کریں گے؟ اس کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ جب دعویٰ نہیں کیا تو ایک ہمارا ہی دعویٰ سامنے رہ جاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، اور جب خدا کی مشیت ہوگی اور دنیا کے حالات کا تقاضا ہوگا وہ تشریف لائیں گے۔ آخری جب خدا کی طرف سے منتخب ہیں اور خدا کی طرف سے آئیں گے تو اول کے انتخاب کا ہم لوگوں کو کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ گویا آخری امام جو ہے وہ سب سے پہلے جس بڑی حقیقت کو ثابت کریں گے دنیا میں، اپنے ظہور کے ذریعے، اپنے مبارک وجود کے ذریعے، وہ حقیقت یہی ہوگی کہ جس طرح آج میں آخر میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میرے جد امجد بھی پہلی بار خدا کی طرف سے تشریف لائے تھے۔ یہی مفہوم ہے پیغمبر اسلام کے ارشاد کا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اگر آخر والا خدا کی طرف سے ہے تو پہلے والے کو کوئی انسان کیوں کر مقرر کر سکتا ہے؟ آخری ایک دلیل، یہ تین باتیں آخری دلیل یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قائم کے بارے میں یہی ثبوت تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اور سورہ قدر قرآن مجید کی ایک سورت ہے، ایک سورہ ہے۔ سورہ قدر میں کیا آخر میں یہ آتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ ایک شخص میں اترتے رہتے ہیں سلامتی کے پیغامات کے ساتھ۔ یہ کسی ایک گزشتہ شب قدر کی کہانی بیان نہیں ہو رہی۔ شب قدر جب بھی آئے گی، قیامت تک جب بھی شب قدر آئے گی، فرشتے خدا کی طرف سے امور لے کر آئیں گے، معاملات لے کر نازل ہوں گے۔ سوال آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ ملائکہ کس کے پاس آتے ہیں؟ کس کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ اس بات کا بھی کوئی اور مدعی آج تک سامنے نہیں آیا ہے۔ جب کوئی اور مدعی سامنے نہیں آیا تو ہمارا ہی دعویٰ سامنے رہ جاتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں امام زمانہ کے پاس، تمام امور لے کر آتے ہیں۔ وہ امور آنے والے وقت کے تمام معاملات سے مربوط ہوتے ہیں، اور پھر ان کو امور دے کر، اوپر کے امور دے کر، اور ادھر سے جتنے امور صاحب الامر کے پاس جمع ہو چکے ہیں ان تمام امور کو خدا کی طرف لے کر وہ پرواز کرتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے قدرت کا جو چلا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امامت کا عہدہ جو ہے یہ لوگوں کے بس کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کو عام کرنے، اسے رائج کرنے اور اپنے بندوں کے اوپر لطف کرتے ہوئے اس نظام کو مقرر کیا ہے۔ تو اس نظام ہدایت میں آخری امام کا واقعی بقیہ ائمہ سے زیادہ اہم ہو۔ مرتبے اور مقام میں فرق نہیں ہے، یاد رکھیے، لیکن رول میں انتہائی فرق ہے۔ امیر المومنین وہ کچھ نہیں کر سکے جو آخری امام کریں گے، حتیٰ کہ امام حسین بھی وہ کچھ نہیں کر سکے جو آخری امام کریں گے۔ ان تمام کے ادوار میں ظلم رہا، فسق رہا، فجور رہا، طاغوت کا وجود رہا، اور حق پرست انتہائی شکنجے میں رہے۔ یہ آخری امام کا خاصہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ جب عدل و انصاف دنیا میں قائم ہو تو عدل و انصاف کی پہلی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں فقر و احتیاط باقی نہیں رہتا، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، قدرت کے پیدا کردہ وسائل میں ہر ایک کو اپنا حصہ مل جاتا ہے۔ کیوں؟ عدل و انصاف کے قیام کی بدولت دنیا میں صرف حق اور حقیقت کا چلن ہوگا، باقی جس شکل میں بھی ہو اس کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔
یہ امام زمانہ کے خصائص میں سے سب سے بڑی خصوصیت ہے جو صرف انہیں کو حاصل ہوگی. اسی لیے ائمہ اطہار امام جعفر صادق ہوں، امام زین العابدین ہوں یا امام حسن العسکری ہوں، ہر امام نے آخری امام کے حوالے سے اپنے چاہنے والوں کو خوشخبری دی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، میں بھی صرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. صرف پیغمبر کے دور میں لوگوں کو انتظام نہیں تھا. جب لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور کفار کے مشرکین کے اجتماع کے ڈر سے تلوار رات کو بھی جان میں رہ کر انہیں سونا پڑتا تھا، تو ایسی زندگی سے لوگ تنگ آتے تھے اور پوچھتے تھے کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہماری زندگی کی یہ گھڑی بدل جائے اور ہم چین کی نیند سویا کریں. تو اس وقت قرآن نے کہا کہ جس طرح ماضی میں ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور تمہاری بے سکونی سکون میں بدل جائے گی. وقت کے لیے وضاحت نہیں کر سکتا. یہی بشارت ہر امام آخری امام کے حوالے سے اپنے چاہنے والوں کو دیتے رہے کہ تمہاری یہ پریشانیاں ایک دن دور ہو جائیں گی. یہ ہمارے راجخان سنا رہے تھے نا کہ آئیں گے امام، یقیناً آئیں گے تو اس وقت ہماری یہ مجبوریاں، ہماری یہ بے بسیاں سب کے سب ختم ہو جائیں گی اور آپ نے جو انتظار قرض کی حالت میں کیا ہے اس قرض کا خاتمہ ہو جائے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا.